السلام علیکم ناظرین، آج کل کی سب سے بڑی خبر تو یہ ہے کہ عمران خان بہت ہی جلد آزاد ہونے والے ہیں، ان کی ضمانت ہو چکی ہے۔ اسی پر اسد کیسر کا کہنا ہے کہ پوری قیادت اس مرتبہ میدان میں ہوگی، مختلف راستوں سے ہم اسلام آباد پہنچیں گے، حکومت رکاوٹیں کھڑی کرنے کی پوری کوشش کرے گی اور اس پر زیادہ رکاوٹیں ہوں گی۔ حکومت ہمیں جہاں روکے گی وہاں پرامن احتجاج کے لیے ہم بیٹھ جائیں گے۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ بانی پی ٹی آئی نے لندن جانا ہے، نہ ہی کہیں اور، پاکستان میں ہی رہیں گے۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان ڈیل پر یقین نہیں رکھتے، ملک میں رہ کر عوام کی خدمت کرنا چاہتے ہیں۔ اسد کیسر نے یہ بھی کہا کہ ہماری جدوجہد آئین و قانون کی بالادستی کے لیے ہے، کسی کے ساتھ ذاتی دشمنی کے لیے نہیں۔ ہمارا احتجاج پرامن ہوگا اور اپنے ہدف حاصل کر کے رہیں گے۔ ناظرین، اگر حکومت کی مرضی ہو تو عمران خان سے کسی کو اجازت نہیں دی جاتی ملنے کی۔ کچھ رہنما تو گئے بھی لیکن انہیں گرفتار کر لیا گیا، بعد میں بشک رہا کر دیا گیا، لیکن جب بھی علی امین گنڈا پور جاتے ہیں تو انہیں اجازت دے دی جاتی ہے۔ حال ہی میں اسی ہفتے میں 2 بار ان سے ملاقات کی اجازت دی گئی اور ساتھ ہی پھر یہ خبر سامنے آ گئی کہ عمران خان کو رہا کر دیا گیا ہے۔ ناظرین، تو یہاں سے یہ سمجھنا مناسب رہے گا کہ حکومت اور پی ٹی آئی کے درمیان میں کوئی ڈیل چل رہی ہے۔ پی ٹی آئی کا احتجاج حکومت کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہو سکتا ہے؟ کیا یہ اس کو روکنے کی کوشش ہے؟ حکومت پی ٹی آئی کے مطالبات پورے کرے گی یا نہیں؟ بانی پی ٹی آئی کی رہائی حکومت خوف زدہ ہے یا ویسے ہی؟ آئیے سنتے ہیں ابصار عالم نے اس پہ کیا کہا، ان کا تجزیہ سنتے ہیں۔ آپ کے لیے یہ مبارک ثابت ہو اور آئندہ آپ کے لیے زندگی کے ترقی کے راستے بھی کھولے۔ تو یہ جو آپ نے سوال کیا نا، یہ سوال بڑا اہم ہے، سوال بھی اہم ہے اور فیصلہ بھی بہت اہم ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آج عدالت میں ایک بات ہوئی، جو ایف آئی اے کے پروسیکیوٹر تھے ذوالفقار عباس نقوی شاید ان کا نام ہے، انہوں نے بڑی اہم بات کی۔ انہوں نے کہا جی آپ جو بھی فیصلہ دیں، میاں گل حسن اورنگزیب جج ہیں، اسلام آباد ہائی کورٹ کے سینئر جج ہیں، اور انہوں نے کہا آپ جو بھی کہیں، میڈیا میں پہلے یہ بات آ چکی ہے کہ عمران خان کی رہائی کا فیصلہ ہونا ہے۔ تو اس پہ جج صاحب نے بڑا اچھا جواب دیا، انہوں نے کہا جی کہ میڈیا تو کہتا ہی رہتا ہے، وہ مجھے بیمار بھی کر دیتے ہیں، مجھے کہتے ہیں میں غیر حاضر ہو گیا ہوں عدالت سے، تو ان کی میڈیا کی باتوں پہ نہ جائیں، آپ جو کہ میرٹ آف دا کیس ہے اس پہ بات کریں۔ تو کہنے کا مقصد یہ تھا کہ میڈیا میں جو باتیں آ رہی تھیں، میڈیا میں یہ باتیں پی ٹی آئی کے کچھ حلقوں کی طرف سے آ رہی تھیں کہ آئی ایس سی سے آج خان صاحب کی ضمانت کا فیصلہ ہو جائے گا، اور یہ ہے توشہ خانہ 2، جس پہ حکومت اور ایف آئی اے بہت زیادہ ڈپینڈ کر رہے تھے۔ ان کا خیال تھا کہ یہ بہت مضبوط کیس ہے اور اس میں شاید خان صاحب کو ضمانت نہ ملے، لیکن ایک اس میں دیکھنا یہ ہے کہ یہ جو ضمانت انہوں نے دی ہے، اس سے خان صاحب مضبوط ہوئے ہیں یا کمزور ہوئے ہیں۔ اور اگر آپ اس کو 24 نومبر کے حوالے سے دیکھیں، 24 نومبر کو جو فائنل کال دی ہے، جس میں پشاور میں بشرا بی بی بیٹھی ہیں، وہ تیاری کر رہی ہیں، اور کل ان کی تقریر پہ بھی ہم نے بات کی، تو اس میں یہ تھا کہ جو تیاریاں ہیں وہ بہت زور و شور سے جاری ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ مذاکرات بھی چل رہے ہیں حکومت کے ساتھ۔ اب مذاکرات میں جو مین پلیئر ہیں وہ بشرا بی بی ہیں، اور ان کے آگے جو پیغام رسانی کا کام کر رہے ہیں دونوں طرف، وہ علی امین گنڈا پور ہیں، اور بیرسٹر گوہر پارٹی کی طرف سے، پارٹی کی لیڈرشپ کی طرف سے ایک نمائندے ہیں۔ تو کنگ پن یا لنچ پن جو ہے اس میں، وہ علی امین گنڈا پور ہیں۔ وہ آپ نے دیکھا آج 2 دفعہ خان صاحب سے ملے، کل بھی ملے، پھر وہ کہیں اور بھی جا رہے ہیں، کہیں اور بھی مل رہے ہیں۔ تو خان صاحب نے جو کہا تھا، خان صاحب کا ایک مطالبہ تو پورا ہو گیا نا، انہوں نے کہا تھا کہ جن کے پاس اصل طاقت ہے وہ مجھ سے بات کریں گے تو کروں گا، تو وہ ہو رہی ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ حکومت کے 2 نمائندے بھی بیچ میں شامل ہیں، جن سے علی امین گنڈا پور اور بیرسٹر گوہر کی بھی ملاقات ہوئی ہے ہمارے ذرائع کے مطابق، اور اسد کیسر جو ہے سابق اسپیکر قومی اسمبلی ہیں، وہ بھی موجودہ اسپیکر قومی اسمبلی سے ان کی بھی ملاقات ہوئی ہے، یہ ذرائع نے کہا ہے۔ اس کو ڈبل کنفرم نہیں میں کر سکا، اس لیے میں شاید کچھ بتا نہ سکوں کہ اس میں اصل بات کیا ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ یہ جو آج فیصلہ آیا ہے نا، اس میں ہائی کورٹ نے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط کیا ہے ان مذاکرات میں جو خان صاحب اور دوسری طرف حکومت ہے یا ہینڈلرز ہیں، چلے جو بھی ہیں، ہم اس پہ نہیں زیادہ بات کو پھیلاتے، جو بھی ہیں جن سے بھی مذاکرات ہو رہے ہیں، اس میں خان صاحب جو ہیں ان کا ہاتھ مضبوط ہوا ہے۔ اور اگر 24 نومبر کا جو احتجاج ہے، جو دھرنا ہے، آپ اس کو کچھ بھی کہہ لیں، فائنل کال ہے، اور 17 لاکھ لوگوں کو لے کے آنا اسلام آباد، وہ مجھے لگتا ہے کہ وہ اب ڈاما ڈول ہے۔ تو سر، عدالت کے اس فیصلے سے کیا عمران خان کی رہائی ممکن ہے؟
نہیں دیکھیں رہائی ممکن نہیں ہے فوری طور پہ، یہ میں آپ کو بغیر کسی کیوروسٹی کریٹ کیے بتا دیتا ہوں، کیونکہ تقریباً 1 درجن سے زیادہ کیسز ہیں خان صاحب پہ ایسے جو 9 مئی کے حوالے سے ہیں، اور اسلام آباد کے مختلف تھانوں میں ایف آئی آرز ان کے خلاف کٹی ہوئی ہیں، تو وہ کسی نہ کسی میں ان کو گرفتار کر لیں گے دوبارہ. فوری رہائی ممکن نہیں ہے، اچھا اور یہ ابھی معاملات چلیں گے 1-2 مہینے تک. اور بات یہ ہے کہ کہیں نہ کہیں مذاکرات تو کرنے ہیں دونوں سائڈ کو، چاہے کوئی جیتے یا کوئی ہارے. مذاکرات سے بات پہنچنی، خان صاحب کو اگر سزا ہو بھی گئی تو پھر بھی اگر ان کی رہائی ہوئی تو مذاکرات سے ہونی ہے. اگر سزا نہ ہوئی انہیں کسی بھی کیس میں، رہائی تب بھی مذاکرات کے ذریعے ہونی ہے. یہ ہماری تلخ حقیقتیں ہیں ہمارے ملک کی، اور میں اس کو کوئی انڈورس نہیں کر رہا، میں یہ نہیں کہہ رہا بہت اچھا ہو رہا ہے، لیکن ہونا ایسے ہی ہے، کیونکہ دونوں اطراف کچھ نہ کچھ کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی چیز میں کمی ہے، ان کے موقف میں، ان کی جو قانونی پوزیشن ہے اس میں. اب جیسے میں نے آپ کو مذاکرات کی بات کیا کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے سے خان صاحب کا ہاتھ مضبوط ہوا ہے، ان کی نیگوسیشنز پاور جو ہے وہ مضبوط ہوئی ہیں حکومت کے ساتھ، یہ جو چل رہا ہے. تو ہو سکتا ہے کہ 24 نومبر کا جو فائنل کال ہے اس کو ڈیلے کر دیا جائے، اور اس کا فیصلہ کل ہو جانا ہے. خان صاحب نے یہ بات آج کہی بھی ہے کہ کل اس کا فیصلہ ہوگا، اور اس پہ دونوں اطراف چاہتی بھی یہی ہیں، کیونکہ 25 تاریخ کو بیلاروس کے پریزیڈنٹ آ رہے ہیں پاکستان، ان کے ساتھ بہت سارے معاہدوں پہ معاہدے ہونے ہیں. اور پھر یہ کہ خان صاحب کی جو ٹیم باہر ہے ان کو بھی پتہ ہے کہ ہماری تیاری نہیں ہے مکمل، اور ہم اتنے لوگوں کو نہیں لا سکیں گے جو ایک امپریسو شو ہو سکے. اور ورکرز مایوس ہیں، ووٹرز مایوس ہیں، جو پی ٹی آئی کے لیے بار بار نکلتے ہیں وہ مایوس ہیں. تو پیسہ لگتا ہے بہت سارا. آج پیسہ خیر ایک نیا الزام آ گیا ہے کہ کے پی حکومت کا جو پیسہ ہے وہ ان مظاہروں پہ لگایا جا رہا ہے، بجائے تعلیم اور صحت کا معیار بلند کرنے کے یا لوگوں کی حالت بدلنے کے، وہ ان مظاہروں پہ لگایا جا رہا ہے. تو یہ جو سب کچھ چل رہا ہے نا، تو ہو سکتا ہے کہ یہ 24 نومبر کو یہ سب کچھ نہ ہو، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اسلام آباد کی جو ہے انتظامیہ اس نے کنٹینرز لگانا شروع کر دی ہیں مختلف جگہوں پہ. سڑکیں بند ہونا شروع ہو گئی ہیں آج سے، جمعرات سے، آپ بدھ ہے نا آج، جی بدھ سے بند ہونا شروع ہو گئی ہیں، اور اگلے کچھ 4-5 دن میرا خیال ہے کہ مشکل ہی چلیں گے اسلام آباد اور پنڈی کے لوگوں کے لیے. اس میں آپ کا سوال ہے کوئی کچھ پوچھنے؟ جی سر، ابھی تو 9 مئی کا جو فیصلہ ہے اس کا کیا بنے گا؟ دیکھیں 9 مئی کا تو ابھی کوئی فیصلہ ہوا ہی نہیں ہے نا، وہ تو کیس چلا ہی نہیں ہے. ابھی سب سے اہم کیس جو ہے نا وہ 190 ملین پاؤنڈ کا ہے. اس میں دیکھیں آج تیسری دفعہ بشرا بی بی کو بلایا گیا، اور انہوں نے تیسری دفعہ التوا کی درخواست کی ہے، جو کہ انہوں نے کہا میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، لیکن ساتھ اب پروسیکیوشن نے یہ بھی کہا ہے کہ جی وہاں وہ خطاب فرما رہی ہیں، سیاسی جو ایکٹیویٹی ہے اس میں حصہ لے رہی ہیں، لیکن یہاں آنے پہ ان کی طبیعت خراب ہے. تو ان عدالت نے انہیں میرا خیال ہے 2 دن کا اور وقت دیا. یہ 22 کو شاید بلایا، 22 تاریخ کس دن ہے؟ آج 20 ہے، پرسوں ہے 22، فرائیڈے کو انہیں پھر بلایا ہے. تو دیکھتے ہیں فرائیڈے کو وہ کیا کرتی ہیں. تو وہ